السلام علیکم ویورز، عدیل احمد ہیں لاہور سے۔ وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے امیدواروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے حربے الیکشن کمیشن کی طرف سے دی جانے والی لیول پلینگ فیلڈ پر بھی سوالیہ نشان ہیں۔ کیا اس طرح کے حالات فیئر الیکشن کے لیے ممکن ہیں؟ ناممکن ہیں۔ اور عدیل صاحب، میں حیران ہوں آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں، کیونکہ اس سارے سلسلے سے پہلے ہی یہ بات زبان زد عام ہے کہ پیپلز پارٹی سے لے کے جن کو کوئی پرابلم نہیں ہے بظاہر، ایوری بڈی از ٹاکنگ اباؤٹ لیول پلینگ فیلڈ، تو یہ تو پہلے سے لوگوں کو اندازہ ہے۔ اس لیے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، مجھے کوئی چیز حیران کن دکھائی نہیں دے رہی۔ اللہ نہ کرے کہ اس صورتحال میں کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا سلسلہ شروع ہو جائے جسے پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ لیٹس ہوپ اینڈ لیٹس پرے فار دا بیسٹ۔ نیکسٹ ہیں جی کامران حسیب ہیں، اسلام آباد کے رہنے والے، مقیم دبئی۔ وہ کہتے ہیں جی نواز شریف نے کہا ہے کہ ہمارے ارد گرد کے ممالک چاند پہ پہنچ گئے اور ہم زمین سے نہیں اٹھ رہے۔ میری جگہ ایسی شخص کو لایا گیا جس نے آ کر ملک تباہ کر دی۔ یار بڑے ڈھیٹ لوگ ہیں۔ 4 مرتبہ کا وزیر اعظم رہنے والا شخص 3 سال رہنے والے وزیر اعظم پہ سارا ملبہ ڈال رہا ہے۔ آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ میں کیا کہوں سوائے ان کی شکلوں کا ماتم کروں، ان کی عقلوں کا ماتم کروں، ان کی ڈھٹائی بے شرمی کا ماتم کروں، اور اس کے علاوہ بندہ اس پہ کیا کر سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگائیں، یہ بندہ یہ نہیں جانتا کہ ہم زمین سے نہیں اٹھ رہے ہیں۔ میں خوش ہوں کہ ہم زمین سے نہیں اٹھ رہے ہیں۔ نواز شریف جیسے بندے 3 4 بار، چوتھی بار بھی یہی تھے، بھائی آگے تھا، 4 بار جس سرزمین پہ نواز شریف جیسا حکمران رہا ہو اور پنجاب جیسا صوبہ مورلس جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا ہے ان کے کھاتے میں پڑا ہو، اس کو زیر زمین ہونا چاہیے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم تو زمین سے نہیں اٹھ رہے، پاتال میں نہیں چلے گئے، غرق نہیں ہو گئے۔ اس کی کسر پوری اب اگر کرنی ہے تو آ جائیں، بسم اللہ۔ زیر زمین، مردے زیر زمین ہوتے ہیں، تو آؤ اب 5ویں بار آؤ، اپنا یہ شوق بھی پورا کر لو۔ سبحان اللہ، یعنی کوئی شرم کوئی حیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 40 سال کا باہر سے آڈیٹرز منگا لو، وہ آپ کو سارا کچھ نکال کے بتا دیں گے۔ ابھی ایک سابق سیکرٹری، بہت رسپیکٹبل آدمی، شمشاد ان کا نام ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ موٹر وے میں کس طرح کس کے تھرو کمیشن کھایا تھا۔ وہ اپنے ملک میں جیل میں رہا وہ بندہ، شمشاد صاحب کا ہے، اور یہ مقبول جان کے ساتھ ہے میرا خیال ہے۔ سن لیں، آپ کو پتہ لگ جائے۔ ان کو سو کرو جا کے، یار ان سے پوچھو کیا معاملہ ہے۔ نہیں، یا ڈھٹائی تیرا آسرا۔ نعمان اعجاز بنگش ہیں جی کراچی سے۔ وہ کہتے ہیں بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ سیاستدانوں نے پاکستان کی سیاست کو نفرت اور ذاتی دشمنی تک پہنچا دیا ہے۔ ایک دوسرے کو گرانے میں لگے رہے تو عوامی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ بنگش صاحب ایک گزارش کروں، لگے کہ عجیب آپ کو اور بہت سے لوگوں کو، یہ مدتوں سے میں کہہ رہا ہوں، ہضم نہیں ہو رہی بات۔ یہ جن جفا ہے جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں، ایز اے نیشن آئی ڈونٹ نو واٹس رانگ ود اس۔ بار بار کہہ رہا ہوں، جمہوریت نکلا ہے جمہور سے، جمہور کہتے ہیں عوام کو، ان کا بیڑا غرق۔ 14 اگست 1947 سے ان کے ساتھ جو ظلم شروع ہوا وہ آج تک جاری ہے۔ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ شیم ڈیموکریسی ہے، یہ بہت بڑا فراڈ ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے غلیظ ترین پانی کی بوتل پہ، کرسٹل کی بوتل بہت قیمتی، ٹھیک ہے، اس کا پلیٹینم کا ڈھکن اور فلانا، اوپر لکھا ہو آب زمزم، اور وہ پانی ہو زہریلا۔ سو اس لیے پلیز، یہ پاکستان کی سیاست، سیاستدان ہے ہی نہیں، نہ یہ جمہوریت ہے، نہ یہ سیاست ہے۔ یہ چند گنڈوں کا، چند مافیاز کا
چند گینگسٹرز کا کھیل ہے. یہ کیا عجیب و غریب بات نہیں لگتی آپ کو؟ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو زمین سے 7ویں آسمان پہ نہیں پہنچ گیا، اور ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے مردود سیاستدان جس کے ہوتے ہوئے عوام بد سے بدتر نہیں ہوئے. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں سیاست، جمہوریت، یہ لفظ، ان لفظوں کا کوئی مطلب نہیں ہے. یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے. یہ 2 نمبر جیسے پیر نہیں ہوتے، عامل بابے فلانے، یہ اس طرح کے کی صورتحال ہے. قوم پھنسی ہوئی ہے. جو جمہوریت ہے، یہ الیکشن ہے، یہ فلانا ہے، وہ کک نہیں ہے بھائی. لو مڈل کلاس اپر مڈل کلاس کے بچے جج بنتے ہیں، جرنیل بن جاتے ہیں، آئی ٹی کے ایکسپرٹس بن جاتے ہیں، شاعر، ادیب، مصور، انجینئر، پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے ہیں. سیاستدان نہیں بنتے. کیا وجہ؟ یہ سسٹم آدم خور ہے، عوام خور نظام ہے. یہ